خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للعاصين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقول الحق، ومن أصدق من الله قيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. عزیزان گرامی، ہم نے اپنے لیے ابتدا میں 2 سوال مشخص کیے، 3 سوال مشخص کیے، جن میں سے 2 سوالات کے جوابات ہم نے بیان کیے. پہلا سوال میں نے کہا تھا کہ تمام کاموں میں دنیا کے 3 سوال ہوتے ہیں، جن میں سے پہلا یہ ہوتا ہے کہ کوئی کام کیوں کیا جائے، اور دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ کام کیا ہے، اور تیسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ کام کیسے کیا جائے، کیوں، کیا اور کیسے. یعنی انگریزی میں بولا جائے تو وائی، ہاؤ، واٹ اینڈ ہاؤ. وائی، واٹ اینڈ ہاؤ. ان 3 سوالوں میں سے ہم نے 2 سوالوں کے جوابات معلوم کیے. میں تھوڑا جلدی میں پچھلے جو کچھ پڑھا ہے دروس، اس کا ایک اعادہ کرتا ہوں، سرسری اعادہ، اور اپنے لیے اردو زبان مشخص اس لیے کروں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جب امتحان ہو تو اردو میں آپ جواب لکھ سکتے ہیں. اگر کشمیری آپ کو لکھنا آتی تو ہمیں کوئی حرج نہیں تھا، ہم کشمیری بھی پڑھ سکتے تھے اور معلوم کر سکتے تھے کہ آپ نے کیا لکھا ہے، سمجھ گئے ہیں یا نہیں سمجھ گئے. مجھے نہیں معلوم کہ کیا آپ کو کشمیری رسم الخط آتا ہے یا نہیں. اگر معلوم ہو تو پھر ہم کشمیری میں ہے آگے چلیں گے، اردو چھوڑیں گے. آپ بتائیے، کیا کشمیری رسم الخط آپ میں سے ہر کسی کو آتا ہے؟ نہیں آتا ہے. تو اس لیے تھوڑا سا اردو میں یہ اعادہ کریں گے تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ ہم نے کیا پڑھا، اور اگر جواب آئے تو کس طرح ہم جواب دیں گے اردو میں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کیونکہ مجھے معلوم ہوا، بلکہ اندازہ ہوا یہ کہ آپ پہ عربی بہت گراں گزرتی ہے، بھاری گزرتی ہے. آپ عربی کے الفاظ شاید سمجھتے نہیں ہیں، یا اگر سمجھتے ہیں پھر اپنے ذہن میں محفوظ نہیں کرتے ہیں، اور جب امتحان کا موقع آ جائے گا تو اس وقت کیا پتہ آپ لکھ بھی پائیں گے عربی میں یا نہیں لکھ پائیں گے. ہمیں اپنی جگہ یہ خیال تھا کہ پورا عربی آپ کو ضرورت نہیں، لیکن جو تعریف ہوتی ہیں، ڈیفینیشنز ہوتی ہیں، ان کا بہترین جو ان کے لیے زبان ہے وہ عربی ہے. جو عربی میں آپ کو ملے گی تعریف کسی چیز کی، ویسی جامع کمپریہنسو، یعنی پورے جو معنی ہیں ان کو یکجا کرنے والی اور کوئی زبان نہیں ملے گی جتنی عربی ہے. اس لیے میں نے سوچا تھا کہ عربی میں کم سے کم تعریفیں عربی میں کہی جائے. اور مجھے اپنی جگہ یقین یہ بھی ہے کہ آپ نے وہ تعریفیں نوٹ کی ہوئی جو عربی میں لکھی گئی ہم نے تو، لیکن میں نے تو ساتھ ساتھ میں ان کا ترجمہ بھی کہا تھا، لیکن کیا پتہ آپ نے اپنی جگہ محفوظ کیا ہو ذہن کے اندر یا نہیں کیا ہو، مجھے نہیں معلوم. پھر ایک بار میں ریپیٹ کرتا ہوں مختصراً. ہم نے ابتدا میں کیوں کا جواب معلوم کرنے کے لیے چند ایک حدیث بیان کیے تھے اور چند ایک آیتیں قرآن کی بیان کی تھی. جہاں تک حدیث کا تعلق تھا، ایک نمبر کے تھا، انی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ نے فرمایا. اگر آپ کو عربی یاد نہیں رہے گا تو آپ اردو میں ہی لکھیے، کام چلے گا، کوئی پرواہ نہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی تارکو فیکم الثقلین،
अहदुहुमा अकबरु मिनल आखिर, मैं तुम्हारे दरमियान दो गरां कदर चीजें छोड़े जा रहा हूँ, दो गरां कदर चीजें छोड़ रहा हूँ, जिनमें से हर एक दूसरे से ज्यादा बड़ी है। पहली दूसरे से बड़ी है और दूसरी पहली से बड़ी है। किताबुल्लाह, एक किताबुल्लाह है, कुरान है। हब्लुम ममदूदुम मिनस समाई इलल अर्ज़, जो कि फैली हुई, खींची हुई, लंबी की हुई रस्सी है आसमान से जमीन तक। वह इतरती, और मेरी इतरत, मेरे वारिस। वह इतरती अहलु बैती, जो मेरे अहले बैत हैं। दूसरी चीज़ अहले बैत, पहले कुरान। फ़इन तमस्सुक्तुम बिहिमा, अगर आप उन दोनों के साथ मुतमस्सिक रहे, यानी अगर आपने उन दोनों चीज़ों को मुस्तहकम पकड़ लिया, छोड़ा नहीं, तर्क नहीं किया, बल्कि पकड़ लिया, तमस्सुक किया, पकड़ लिया उन दोनों को, लन तज़िलू बादी, कभी हरगिज़ और हरगिज़ मेरे बाद गुमराह नहीं हो जाओगे। वलन यफ्तरिका, और न ये किसी सूरत में एक दूसरे से अलग हो सकते। आप लाख चाहें कि इनको अलग करें, ये अलग होने वाली चीज़ें नहीं हैं, एक साथ रहने वाले। लन यफ्तरिका, ये किसी सूरत में एक दूसरे से अलग नहीं हो सकती, जुदा नहीं हो सकती हैं। हत्ता यरिदा अलैल हाउस, जब तक ना ये वापस पलट के मेरे पास आए हौज़े कौसर। फंजुरू, बस ख्याल रखो, बस ख्याल रखो, कैफ तखलुफूनी फीहिमा, कि इन दोनों के बारे में किस तरह से मुखालफत करते हो, यानी इनको छोड़ जाते हो, इनका ख्याल रखो। तो ये थी एक हदीस। दूसरी हदीस थी खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान अल्लमहु, आप में से सबसे बेहतर शख्स वो है जो कि कुरान पढ़ना सीखता है और फिर औरों को सिखाता है। ये दूसरी हदीस शरीफ थी, ठीक है कि नहीं। और तीसरी हदीस आखिर पर थी इब्न मसूद की, मन क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़रा हरफन मिन किताबिल्लाह, जो कोई किताबुल्लाह में से, कुरान में से एक हरफ भी पढ़ लेगा, एक हरफ भी पढ़ लेगा, फलहु हसनतुन, उसके लिए सवाब है। मगर कितना सवाब है? बिअश्रि अमसालिहा, बिअश्रि अमसालिहा, अमसालिहा नहीं, अमसालिहा था, अमसालिहा 10 गुना सवाब है उसके लिए। ला उक़ूल, मैं नहीं कहता हूँ अलिफ लाम मीम हरफुन, कि अलिफ लाम मीम एक हरफ है, नहीं। अलिफुन हरफुन, अलिफ एक हरफ है, लामुन हरफुन, और लाम दूसरा हरफ है, मीमुन हरफुन, और मीम तीसरा हरफ है। इस लिहाज से 3 गुना 10 यानी 30। गोया ये अलिफ लाम मीम पढ़ने से एक इंसान को 30 सवाब मिल जाते हैं, ठीक है कि नहीं। ये थी तीसरी हदीस शरीफ। और जहाँ तक कुरान का ताल्लुक था, तो 1-2 आयतें हमने बयान की थी। एक आयत ये थी, वक़ाल रसूल क़ाल अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह ताला फरमाता है कुरान की महकम किताब करीम, क्या फरमाता है? क़ाल रसूल इन्ना कौमी इत्तख़ज़ू, बेशक मेरी कौम ने, यानी मेरी उम्मत ने, इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, इस कुरान को मेरे बाद छोड़ दिया, इस कुरान को मेरे बाद छोड़ दिया, इसके माने, ठीक है कि नहीं। और एक आयत शरीफा मुख्तसर सी, और वो ये थी कि इन्ना अंज़लनाहु कुरानन अरबिया, अल्लाह ताला फरमाता है कि बेशक हमने इस कुरान को अरबी में, हमने इसे अरबी कुरान बना के भेज दिया है। इसको कश्मीरी, उर्दू या किसी दूसरी ज़बान में पढ़ा नहीं जा सकता है, इसलिए ये अरबी के तौर पर पढ़ना ही होगा, समझना भी होगा, तफसीर भी इसी तरह होगी, वगैरह वगैरह, ठीक है कि नहीं। तो इसके साथ हमारा जो क्यों के बारे में जवाब था वो मुकम्मल हो गया था। मुख्तसर कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें मैं छोड़ रहा हूँ। और फिर ये कि क्या क्या यानी तजवीज़ जो है वो क्या है। मैंने कहा था पहली चीज़ तारीफ़ें, अत-तजवीज़ तहसीन वल इत्क़ान, कि तजवीज़ एक तो खूबसूरत बनाकर पेश करने को कहते हैं,
اور ایسے پڑھنے کو کہتے ہیں جس سے یقین پیدا ہو جائے کہ میں نے صحیح پڑھ لیا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ لغوی طور پر لغت کے اعتبار سے ڈکشنری کے اعتبار سے تجوید کے معنی ہیں. اور اسی کے سلسلے میں نے کہا تھا کہ جو لفظ ہے جس میں سے نکلے ہیں فعل اور وہ ہے جودہ یجودو تجوید. جودہ کسی نے ہم کہیں گے جودہ فلان الاشیاء، اس شخص نے فلان چیز بہت اچھی طرح بیان کی یا پیش کی. سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی اچھی طرح پیش کرنا، اچھی طرح بیان کرنا، اچھی طرح سامنے رکھنا، اس کو جودہ کہتے ہیں. یجودو رکھے گا یا رکھتا ہے، اچھی طرح پیش کرتا ہے، اچھی طرح خوبصورت بنا کے رکھتا ہے. التجوید اس کا مصدر یعنی التحسین والاتقان اس لفظ میں سے نکلا ہے. اور اسی میں سے ایک لفظ نکلا ہے جید، جیسے طیب، ویری گڈ وغیرہ وغیرہ. یہ اسی ایک ہی لفظ کے ماخذ میں سے یہ تین لفظ نکلتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ لغوی طور پر لغوی لغت لغوی لغوی نہیں، وہ غلط ہے، لغوی غین پر زبر ہے. لغوی طور پر تجوید کے معنی ہیں کسی چیز کو بہت اچھی طرح، بہت خوبصورت، بہت مکمل پیش کرنا. ٹھیک ہے کہ یہ لغوی معنی ہے. اور اس کے کیا ہے یہ کیا نام ہے اصطلاحی معنی؟ تو ہم نے کہا تھا کہ اصطلاحی معنی اس کے یہ ہیں کہ مخرج کے لحاظ سے، صفت کے لحاظ سے اور احکام کے لحاظ سے کسی بھی حرف کو اس انداز سے پیش کرنا، اس انداز سے پڑھنا کہ اس کے جو حق ہے وہ ادا ہو جائے اور جو اس کا مستحق ہے وہ بھی ادا ہو جائے. پھر ہم نے کہا تھا کہ حق اور مستحق کیا ہوتا ہے؟ تو ہم نے کہا تھا حق یہ ہے کہ پڑھتے پڑھتے اپنے مخرج سے، دوسرے مخرج سے نہیں بلکہ اپنے مخرج سے ہر حرف کو پڑھ لینا، ادا کرنا، یہ ہے مخرج. یہ پہلا حق ہے. اور دوسرا حق یہ ہے کہ صفات جو ہیں لازمہ جو ہے ہر حرف کے اپنے اپنے صفات ہوتے ہیں لازم، اس کو بدلا نہیں جا سکتا. جیسے آپ میں سے کسی شخص کے، کسی آدمی کی، کسی لڑکی، کسی لڑکے کے جو مشخصات ہیں، اس کی خاص خاص باتیں، ان کو بدلا نہیں جا سکتا ہے. اسی طرح سے حروف کے بھی خاص صفات ہوتے ہیں، لازم صفات، ان کو بدلا نہیں جا سکتا ہے. تو ان صفات کا پڑھتے ہوئے خیال رکھنا، یہ ہر حرف کا اپنا حق ہے. اگر یہ حق ادا نہیں کیا جائے گا تو اس حرف کے ساتھ ظلم ہوگا، اور جب اس کے ساتھ ظلم ہوگا تو مطلب یہ ہوا کہ ہم نے صحیح طور پر قرأت نہیں کی، تلاوت قرآن نہیں کی. اور دوسری چیز یہ کہ مستحق اس حرف کا، اور مستحق کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ مستحق یہ ہے کہ ہر حرف کے جو احکام ہیں، حق میں یہ ہے کہ انفرادی، ہر حرف کا اپنا صفت اور مخرج، لیکن جہاں مستحق ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر حرف کا دوسرے حرف کے ساتھ مل کر یا پورے لفظ کے اندر استعمال کر کے جو احکام ہیں ان احکام پر عمل کر کے پڑھنا، یہ اس کا مستحق ہے. تو کما یستحقہ و مستحقہ، ہر حرف کو اس طریقے سے پڑھنا کہ تلاوت قرآن ایسے کی جائے کہ ہر حرف کا اس کا حق اور مستحق ادا ہو جائے. یہ تجوید ہے. اور ہم نے کہا تھا کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے ایک چیز کا اضافہ کیا تھا اس کے اندر، اور جب ان سے کہا تھا تجوید کیا ہے مولا، انہوں نے کہا تھا التجوید تجوید الحروف و معرفت الوقوف. ایک تجوید حروف کی جو یہ تین چیزیں ہم نے پڑھ لی، اور چوتھی چیز یہ کہ جو وقوف ہے، رموز ہے، رکنے ٹھہرنے کی جگہیں ہیں، کہاں کلام پورا ہوتا ہے، کہاں ادھورا رہتا ہے، کہاں رکنا چاہیے، کہاں نہیں رکنا چاہیے، اس کی معرفت جب ہو تو یہ بھی تجوید کا ایک حصہ ہے. اس لیے ہم نے کیا اس کے بارے میں بیان کرتے ہوئے یہ چند چیزیں تجوید کے بارے میں کہی تھی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بعد میں نے یہ بھی کہا تھا آپ سے کہ تجوید دو قسم کی ہوتی ہے، دو قسم کی. ایک ہوتی ہے جس کو تجوید نظری کہتے ہیں، تھیوریٹیکل تجوید، اور ایک ہوتی ہے جس کو تجوید عملی یا تجوید تطبیقی کہتے ہیں، اور وہ ہے پریکٹیکل تجوید.
اور ان دو کے ساتھ ہم نے تجوید نظری تمام کیا تھا. صرف یہ کہا تھا کہ جو تجوید کا مقصد ہے وہ کیا ہے. ہم نے کہا تھا تعلم نطق السلیم. تجوید کی غایت جو ہے، مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ تعلم نطق السلیم، کہ سکھایا جائے صحیح بولنا، یہ اس کی غایت ہے. اور نمبر 2 یہ صون اللسان عن اللحن فیہ، اور زبان کو بچانا اس راستے میں غلطی کرنے سے. اور اس لحن کی ہم نے 2 قسمیں بتائی تھی، ایک لحن جلی اور لحن خفی. اور لحن جلی کا مطلب ہے کہ ایک ایسی غلطی جو عام انسان بھی سمجھ لے اور عالم جو تجوید کا ہوگا وہ بھی سمجھ لے گا، یہ لحن جلی ہے. جائے انعمت کے بجائے ہم انعمت پڑھیں گے. اور دوسری قسم تھی لحن الخفی، ایسا لحن، ایسی غلطی، ایسی خطا، ایسا غلط پڑھنا کہ عالم کو سمجھ آئے گا لیکن عام انسان کو، عامت الناس کو سمجھ میں نہیں آئے گا، اور وہ لحن خفی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ 2 قسمیں. تو اس کے ساتھ ہمارا پہلا اور دوسرا سوال جو تھا وہ ختم ہو جاتا ہے. اور اب ہم آتے ہیں اصلی پریکٹیکل فیلڈ میں. میں نے کہا تھا اصل ہے پریکٹس، اصل ہے پریکٹیکل، اصل ہے صحیح بولنا. اصل یہ نہیں ہے کہ آپ کو معلوم ہو تجوید کیا ہوتا ہے، اصل یہ نہیں کہ آپ کو تجوید کی تعریف پتہ ہو، اصل یہ نہیں ہے کہ آپ تجوید سمجھتے ہو کیا ہے، یہ اصل نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ آپ کو پریکٹیکلی پتہ ہو کہ کیسے تجوید کا استعمال کیا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ایک مثال دی تھی کہ آپ کو اتنی بار، عربی میں کہتے ہیں الدرس حرفون والتکرار الفون، یا الدرس حرفان والتکرار الفان. ایک درس جب آپ پڑھیں گے اس کو ایک بار ایک حرف پڑھیں گے مثال کے طور پر، جب تک نہ آپ تکرار کریں گے الفن 1000 بار، جب تک نہ آپ 1000 بار تکرار کریں گے، دوبارہ 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 پڑھیں گے، ریپیٹیشن اینڈ ڈرل، مشق کریں گے، تب تک آپ کی زبان اس سے مانوس نہیں ہو سکتی اور آپ زبان سے آسانی کے ساتھ صحیح حرف ادا نہیں کر سکتے. بے شمار پریکٹس کی ضرورت ہے، بے شمار مشق کی ضرورت ہے، بے شمار ایکسرسائز کی ضرورت ہے. اور جتنا زیادہ آپ زیادہ اور زیادہ اور زیادہ، الدرس حرفن، درس محض ایک حرف ہے لیکن تکرار اس کے لیے کتنا چاہیے؟ الفن، الف یعنی 1000، تکرار اس کی 1000 بار چاہیے تبھی درس کمپلیٹ ہوگا. آپ سمجھیں گے؟ اور اسے میں نے کہا تھا اس میں ایک قانون چلتا ہے اور وہ قانون ہے فزیالوجی کا قانون، اور اسے ہم کہتے ہیں آٹومیشن. آٹومیشن جب تک نہ ہم کسی چیز کو آٹومیشن کے لیول تک پہنچائیں گے تب تک آرام کے ساتھ بغیر آپ کو ضرورت نہیں پڑتی ہے سوچنے کی اور آپ صحیح بولتے ہیں. اور اس میں بعد میں ایک بانڈ بن جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایس آر بانڈ. ایس آر بانڈ، ایس آر بانڈ سٹیمولس اینڈ ریسپانس. جو سٹیمولس ہے اس کے مقابل برابر وہی ریسپانس جو چاہیے، تو آپ صحیح ریسپانس دیتے ہیں یہاں سے بغیر سوچے سمجھے. آپ کو بعد میں ضرورت نہیں پڑتی دھیان دینے کی، توجہ دینے کی. لیکن وہ کب؟ وہ تب جب آپ آٹومیٹک لیول تک پہنچائیں گے اپنی اس لرننگ کو سیکھنے کو آٹومیٹک لیول تک پہنچانا پڑتا ہے. بہرحال یہ تھا پچھلا اعادہ، اور اس کے ساتھ پچھلا ہم چیپٹر جو ہے وہ بند کرتے ہیں، دوبارہ اس کے بارے میں بات نہیں ہوگی. اب آتے ہیں مین بات پر، اور وہ ہے تجوید عملی. عملی تجوید کے اندر میں نے کہا تھا نمبر 1 مخرج، نمبر 2 صفت، نمبر 3 احکام، اور نمبر 4 وقوف یا اوقاف یا رموز. رموز میں مشہور ہے رموز سجاوندی، عبداللہ سجاوندی، وہ چوتھی چیز. یہ 4 چیزیں ہمیں ایک ایک کر کے اٹھانی پڑے گی. تو پہلے مخارج. یاد رکھنا چاہیے کہ مخارج جو ہے، مخارج میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے ہماری زبان کے اندر سے کہاں سے حروف نکلتے ہیں. لہذا مخرج کیا ہے؟ مخرج ہے جہاں سے حرف نکلتا ہے. جب ہم بولتے ہیں جس مقام سے حرف باہر نکل آتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں. یعنی مخرج کے معنی ہے حرف نکلنے کی جگہ. آپ زیادہ تر اس سائڈ میں بیٹھتی تو آپ بھی اچھی طرح سے دیکھتی سن سکتی تھی. تو لہذا مخرج، مخرج آواز نکلنے کی جگہ. زیادہ تر میں اردو ہی استعمال کروں گا، جہاں ضرورت مجھے محسوس ہو تو وہاں میں کشمیری بھی بولوں گا. آواز منہ میں سے نکلنے کی جگہ.
وہ اس حرف کا مخرج ہے. کسی حرف کا مخرج وہ مقام ہے، وہ جگہ ہے جہاں سے اس کی آواز باہر نکلتی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو عام طور پر یاد رکھنا چاہیے کہ 5 مقامات ہیں. 5 مقامات ہیں اور 5 مقامات میں سے 17 مخارج نکلتے ہیں. منہ میں 5 مقامات ہیں اور 5 مقامات میں سے 17 جگہیں بنتی ہیں، جن 17 جگہوں کو ہم 17 مخارج کہتے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس لیے اب آپ کو چاہے آپ اپنی عینک سامنے رکھیں گے گھر میں یا اپنے سہیلی یا دوست کو سامنے رکھ کے اسے کہیں گے منہ کھولو میں ذرا اسٹڈی کرتا ہوں اپنا منہ کو وغیرہ، تو اس میں پریکٹس کیجیے اچھی طرح تاکہ آپ کو پورا تشخص پیدا ہو جائے، آپ پہچان کے رکھیں. روزی وائنی کہ مخرج کنی حرفوں کا اتنا سنیرا یہ 5 جائیں کون سی. یہ 5 جگہیں جو ہے وہ ہے نمبر 1 اس کو ہم کہتے ہیں الجوف. الجوف منہ کا غار، منہ میں جو کھوکھلا پن ہے اندر، کھوکھر اسک تاچ ہونا جاؤ. کیسے ہونا جاؤ. الجوف یہ کہاں ہوتا ہے؟ ہم کہیں گے جو ہی منہ کھلتا ہے تو یہی ہے خالی جگہ. نہیں، یہ خالی جگہ نہیں. جب آپ منہ بند کر کے بیٹھیں گے تو سامنے آپ کے سامنے ہوتے ہیں دانت ہوتے ہیں، زبان ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ ہوتا ہے. جو یہاں یہ جگہ ہے اس جگہ تک منہ بند ہوتا ہے، اس لیے اسے جوف نہیں کہتے. تو جوف کون سی چیز ہے؟ جوف وہ چیز ہے جو کہ یہ گلا جو ہے، گلا کی 3 قسمیں کریں، گلے کی 3 الگ الگ حصے کریں، ابتدائی، وسطی اور آخری. ادنی الحلق، وسط الحلق اور اقصی الحلق. جب یہ ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد اسے جوف کہتے ہیں. اسے جوف کہتے ہیں. یعنی جو آپ دیکھتے ہیں یہ تو کنی نیاز بیاز چھو گھر آسان پتہ چھو کاٹ وٹ ماران پتہ چھو تُہۍ وٕچھان یُس یہِ مارن وول چھُ ذبح کرن وول یہِ چھُ تٔمِس سُہ ہیٚرِ گۄگُل نِوان ٲخرس پٮ۪ٹھ شوٗشنور ہٮ۪تھ کٔڑِتھ. تتھ شوٗشنٲرِس پٮ۪ٹھ یُس چھُ آسان یِتھ پٲٹھۍ سُہ کیٛاہ چھُ آسان پایپ ہِش چھےٚ نا پٮ۪ٹھٕ کَنۍ آسان یَتھ أسۍ تھپھ چھِ کران تہٕ لایان ہور یا کران حوالہٕ کٲنٛسہِ رٹ سا یہِ شوٗشنور آسان بۄن منٛزٕ آسان یہِ اَتھ چھِ وَنان ٹرٛیکِیا. ٹرٛیکِیا گٔے نٲلۍ ہوا پکنٕچ نٲلۍ. یہ تھی سمجھنے یوت یا تھاونٕچ چھنہٕ ضرورت کینٛہہ اگر روزِ ہو یا سُہ گٔیے مہربٲنی تُہنٛز. ٹھیک ہے؟ تو یہ جو شروع ہوتا ہے گلے کے بعد، گلے تک نہیں، گلے کے بعد جو ضرور یہ اس کا حصہ کچھ اسے جوف کہتے ہیں. اس جوف میں سے ایک مقام ہوتا ہے. یہ جوف صرف ایک مقام ہے. کس چیز کا؟ کس چیز کا مقام ہے؟ ایک. یعنی یہاں ہم کہیں گے مخرج کتنے ہیں؟ ایک. جوف میں سے ایک مخرج. اور دوسری چیز جو ہوتی ہے دوسرا مقام ہوتا ہے حلق. اور حلق کے کتنے مخرج ہوتے ہیں؟ 3 مخرج ہوتے ہیں. ادنی الحلق ابتدائی گلا، ابتدائی جب یہاں سے اندر جائیں گے تو پہلا حصہ جو گلے کا ہوتا ہے اس کو ہم کہیں گے ابتدائی حلق، ابتدائی گلا. گۄڈنیُکُے ہٹیُک حصہٕ. پتہٕ چھُ مٔنٛزِم حصہٕ اس کو ہم کہیں گے درمیانی گلا یا کہیں گے وسط الحلق، حلق کا درمیانی حصہ. اور آخر پر جو آئے گا اسے ہم کہیں گے آخری حصہ یا اقصی الحلق یا آخری گلا. یہ 3 حصے ہیں 3 جگہوں سے. یہ 3 مخرج سے میں آئیں گے 2 2 اور 2 6 حروف نکل آتے ہیں. وہ آواز کیسے نکالتے کیا کرتے ہیں اس میں تفصیل آئے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد تیسرا جو عضو ہے اس کو ہم کہتے ہیں اللسان. اللسان یا زبان. زبان آپ کہیے، آپ کو عربی میں ذرا مشکل ہوتی ہے. پھر زبان ہوتی ہے. اس کے بعد آپ کے منہ میں زبان ہوتی ہے کہ نہیں؟ اگر آپ بے زبان بھی ہوں گی تب بھی زبان ہوگی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آپ بول نہ رہے ہو، گونگے ہو، تب بھی منہ میں زبان ہوگی. اور یہ زبان جو ہے اس کے کتنے مخرج ہیں؟ اس کے 10 مخرج ہوتے ہیں. اس میں کتنے مخرج؟ 10 مخرج ہوتے ہیں. اور اس کے بعد زبان کے بعد آپ کیا آتا ہے؟ زبان کے بعد آپ کے 2 ہونٹ آتے ہیں. 2 ہونٹ. نمبر 4 چوتھا مقام
اور وہ ہے ہونٹ، دو ہونٹ، ایک ہی ہونٹ نہیں، دو ہونٹ، اور دو ہونٹ کو، ایک ہونٹ کو کہتے ہیں شفت، دو ہونٹ کو کہتے ہیں شفتان، شفتان یعنی دو ہونٹ، شفتان۔ آپ اردو میں لکھ سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں، دو ہونٹ لکھیے ہمیں قبول ہے، شفتان لکھیں گے وہ بھی ٹھیک ہے، کشمیری میں لکھیں گے زوٹ اس وہ ستی، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور اس میں سے دو مخرج ہوتے ہیں، دو مخرج، اور پانچواں مقام، اور پانچویں مقام کو ہم کہتے ہیں خیشوم، خیشوم، اور خیشوم میں سے صرف ایک مخرج، 10 مخرج، 2 مخرج، 1 مخرج، 3 1 4، 10 اور 4 14، 14 2 16، 1 17، اس طرح سے 17 مخرج تمام ہوتے ہیں، سمجھ گئے؟ کوئی مشکل تو نہیں؟ مجھے کارمش کی مشکل بالکل آواز سر سمجھ؟ یہ 17 مخرج کے مقامات ہیں جو کہ منہ میں سے 5 مقامات سے، 5 جگہوں سے تعلق رکھتے ہیں، 17 مخرج 5 جگہوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ کون حرف کہاں سے نکلتا ہے، کیسے پڑھا جاتا ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ آئے گی، ٹھیک ہے؟ پہلے ہم سمجھیں گے کہ یہ مخرج کیسے ہم پہچانیں گے، جو مخرج ہوتا ہے وہ ہم پہچاننا چاہیں تو کیسے پہچانیں گے؟ تو یاد رکھیے ایک فارمولا ہے، اردو میں کہتے ہیں اگر چاہیں، میں اب اردو بولوں گا، اگر چاہیں کہ کسی حرف کا مخرج معلوم کریں، مخرج کیا ہے کسی حرف کا معلوم کریں، تو اسے ساکن کریں، ساکن کریں، اور اس سے پہلے متحرک حمزہ، متحرک حمزہ لگائیں، تو جب آواز ختم ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے، وہی اس حرف کا مخرج ہے۔ جب ہم چاہیں، اگر چاہیں کہ کسی حرف کا مخرج معلوم کریں، کوئی بھی حرف ہم چاہیں کہ اس کا مخرج کیا ہے، تو فارمولا کیا ہے، کیا کرنا چاہیے، اسے ساکن کریں، یعنی اس پر جزم لگائیں، اور جزم لگانے سے پہلے متحرک حمزہ لگائیں، اس سے پہلے لگائیں حمزہ لیکن متحرک، پیش زبر یا زیر والا، حمزہ زبر، حمزہ پیش یا حمزہ زیر، حمزہ لگائی متحرک۔ پھر جب پڑھیں تو جب آواز ختم ہوگی تو وہ ختم والی آواز جو ہے، ختم والی آخر والی ختم والی آواز، تو وہی اس حرف کا مخرج۔ مثال میں قرآن میں ہے آیہ شریفہ مختصر، میں اس کا پہلا حصہ کہوں گا مثال کے طور پر، یا مثال ربنا، کیا پڑھتے ہیں، ربنا افرغ علینا صبر وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ربنا افرغ، ہمیں فرض کرنے یہ فا کا مخرج معلوم کرنا، یہ فا جو ہے یہ مخرج کیا ہے اس کا، مثلا ہم سمجھنا چاہیں گے کیا ہے، بالکل اپنے بولے ہوئے صدا کو خود ہی سن بھی لیں، یا دوسرے سے کہیں پڑھنا اور آپ سن لیں، جب وہ پہلے اس کے حمزہ متحرکہ لگائے گا، حمزہ متحرکہ، متحرک حمزہ لگائے گا، اور پھر اس حرف کو ساکن کرے گا، فا کو ہم نے ساکن کیا، اس سے پہلے الف زبر لگا لیا، تو کیا بن جائے گا، بن جائے گا آفریغ، آفریغ، آف، یہ اردو سے مختلف ہے،
اور مختلف کیسے ہیں کہ عربی میں اوپر والے دو دانت نیچے والے ہونٹ کے اندر سے لگتے ہیں، آف اندر سے، باہر والے ہونٹ کے اوپر والا حصہ نہیں، اندر والا حصہ، آف آف رے آف آواز کٹ گئی، یہ کٹ گئی آواز جو ہے یہی آواز ہے فا کا مخرج۔ اپنے سے خود بولیے، اپنی ہی آواز سنیے، ڈریے نہیں، یہاں بول سکتے ہیں، یہاں بہت باتیں ہو سکتی ہیں، کوئی پرواہ نہیں، آپ پریکٹس کیجئے، ایک حرف کا مخرج آپ نے سیکھ لیا، آف رے آف رے۔ اردو میں یہ آواز نہیں ہے، کشمیر میں بھی یہ آواز نہیں ہے۔ کشمیری جب آپ کے یہاں گائے بشرا دیتی ہے، بشرا جنتی ہے، تو پھر آپ ابتدا میں دودھ وغیرہ پکڑتے ہیں، پھر اس کا بعد میں 4-5 دنوں کے بعد کچھ بناتے ہیں اور کہتے ہیں محسوس ہمسائن پھو پھو پھو، وہ یا دو ہونٹ مل کے پھو نکلتا ہے، پھو پھوک پھا پھا۔ کشمیری میں اردو میں بھی اسی طرح ہے، یہ والا مخرج فا کا نہیں ہے جو عربی کا ہے۔ عربی کا ہے اوپر والے دو دانت، نیچے والا اندر کا ہونٹ، اور اوپر والا ہونٹ جو ہے وہ الگ کرنا، اوپر والا ہونٹ الگ کیجئے، دو دانت سامنے والے جن کو ثنایا کہتے ہیں ان کو اندر سے نیچے والے ہونٹ کے ساتھ لگا کے پڑھیے، فا کا مخرج نکل آئے گا صحیح اور درست، اس کو کوئی نہیں کر سکتا یہ غلط ہے۔ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ تو یہ ہے، یہ آپ نوٹ کر کے رکھیے۔ ہم کہیں گے کبھی آپ مخرج کو کیسے معلوم کیا جائے گا، یہ سوال ہے، آپ کو یہ بھی بتانا ہوگا اور 1 یا 2 مثالیں بھی کہنی ہوں گی اور سوال ہو جائے گا۔ 10 نمبر ملیں گے، 5 ملیں گے، 2 ملیں گے، جتنے بھی ہوں گے اتنے نمبر آپ کو مل جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم اس بحث میں شروع کریں گے پہلے حروف ہجائیہ سے۔ اردو میں کہتے ہیں حروف تہجی، یا عربی لفظ نہیں ہے، عربی میں کہتے ہیں حروف الہجا یا حروف الہجائیہ، حروف الہجائیہ۔ اب حروف ہجا یہ آپ کو معلوم ہے کہ کون کون سے ہیں؟ کیا آپ مجھے مدد کریں گے ساتھ بولنے میں؟ ہاں چلیے بھائی، حروف ہجا ہم پہلے لکھتے ہیں تاکہ ان کے نام وغیرہ پتہ چل جائیں۔ بتائیے کیا لکھوں؟ الف میں نے لکھ لیا، لیکن یہ کہوں یہ صحیح نہیں ہے، حمزہ ہے، یہ اصل میں حمزہ ہے، یہ اصل میں حمزہ ہے، یہ الف نہیں ہوتا، یہ الف حمزہ ہوتا ہے۔ یہ کب الف ہوتا ہے؟ جب یہ مد اس میں آ جائے، مدی۔ کہیں آپ نے پرانے تجوید کے یہ قاعدے قرآن کے پڑھے ہوں گے تو اس میں لام کے بعد ہوتا ہے لام الف، لام الف ہا یا، اس طرح سے۔ وہ لام الف اصل میں حرف نہیں ہے، وہ بتانے کے لیے ہے یہ لام الگ سے، جو یہ والا ہے یہ الف، لام الف لا با الف با تا الف تا سا الف سا وہ الف والا، وہ الف، وہ آواز ہے، وہ حرف نہیں ہے۔ لیکن کچھ علماء کہتے ہیں نہیں، یہ بھی ہمیں لفظ قبول کرنا پڑے گا، تو ایسے لوگوں کے لیے حروف کی تعداد 29 بن جاتی ہے، ورنہ 28 ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ باقی زبانوں میں یہ ہے حرف، الف با تا سا الفا بیٹا تھیٹا، اس طرح سے گریک لینگویج میں الفا بیٹا، صحیح ہے؟ تو بہرحال ہم فی الحال لکھتے ہیں الف، دوسرا تو یہاں پڑھتے ہیں اس کو با، کیوں پڑھتے ہیں با؟ عربی میں آپ بتائیے کون سا حرف ہے جو میں نے لکھا؟ ہاں بے ہے یا با ہے؟ با کیوں ہے؟ ہم تو بے پڑھتے ہیں اس کو، عربی میں با آپ بولیے، آپ بولیے نا، جو بولتے ہیں وہ صحیح بولتے ہیں، لیکن جو نہیں بولتے ان کو بھی بولنا چاہیے۔ دیکھیے عربی میں حروف کا نام جہاں ایک ہی آواز پر آئے گا، بے تے سے، ان کا یہ بڑی یہ کاٹ کے الف لگانا ساتھ میں پڑتا ہے اور ایک حمزہ، اور یہ اس کا نام بنتا ہے الف با، اس کے بعد تا،
اس کے بعد سا، اس کے بعد جا جیم. اس میں کوئی فرق نہیں. الف اور جیم وہی نام ہے جو کہ اردو میں نام ہے، کشمیری میں نام ہے، یہی نام عربی میں ہے، لیکن ان بیچ والوں کا الگ نام ہے. جیم اور اس کے بعد ہاں. اس کو بھی گول کیجئے اور اس کو بھی، اس ہا کو بھی گول کیجئے. یہ کیوں گول کرنا ہے؟ یہ اس لیے گول کرنا ہے کیونکہ جو یہ والے حروف ہیں، باقی جو میں چھوڑ رہا ہوں، جن کو میں گول نہیں کر رہا ہوں، اینڈ سرکل نہیں کر رہا ہوں، یہ حرف چھوڑتا ہوں. اس لیے کیوں چھوڑتا ہوں؟ کیونکہ اردو، کشمیری اور عربی میں ان کا مخرج تقریباً یکساں ہے. تھوڑا 19-20 کا فرق کہیں ہے، جہاں وہ فرق ہوگا وہاں بتا دیں گے. ہاں، اور اس کے بعد خا، اس کے بعد دا، اور اس کے بعد اور اس کو بھی گول کیجیے. اس کے بعد را، اس کے بعد زا. ٹھیک ہے، کوئی مشکل نہیں، تقریباً یکساں ہے اس کا مخرج. اس کے بعد سین، اس کے بعد اس کے بعد اس کو بھی گول کیجیے. اس کے بعد ضاد. یہ والا حرف جو ہے، یہ ایسا حرف ہے جو ہم یہاں بلکہ عرب سے باہر والے لوگ، عجمی، نہ سنی ٹھیک بولتے ہیں اور نہ شیعہ، دونوں غلط بولتے ہیں. آپ جب سیکھ لیں گے آپ کو خود پتہ چلے گا یہ صحیح ہم نہیں بولتے تھے. اگر کوئی بولتا ہوگا اس کا مطلب ہے اس نے تجوید پڑھی ہے اور اچھی پڑھی ہے. اور اس کے بعد یہی ہے نا، یہی ہے. اس کو بھی گول کیجئے کیونکہ آپ اس کو اور اس کو یکساں پڑھتے ہیں. تا کو اور تے کو، یا تھا اور تا، اس کو آپ یکساں پڑھتے ہیں، ایک ہی مخرج پڑھتے ہیں. اس کا مطلب دو میں سے کوئی غلط ہے اور وہ غلط والا یہ ہے. اس کے بعد اور اس کو بھی گول کیجئے کیونکہ یہ اور یہ آپ یکساں پڑھتے ہیں. اور اس کے بعد آئین، اس کو بھی گول کیجئے. اس کے بعد آئین، اس کو بھی گول کیجئے. اس کے بعد فا، فا. یہ ابھی بتا دیا کہ اردو والے، کشمیری والے پھے اور فا میں کیا فرق ہے، تو اس کو بھی گول. اس کے بعد قاف. اردو والے ایسے ہی بولتے ہیں لیکن ہم کشمیری اردو بولنے والے وہ بھی غلط بولتے ہیں، قاف غلط بولتے ہیں. ہمارے ایک مشہور ماہر تعلیم تھے، ان کا نام تھا ڈاکٹر ذاکر حسین. وہ کہا کرتے تھے اپنی کلاسوں کے اندر، کہتے تھے قاف تو ایسے پڑھنی چاہیے، قاف حرف مونس بولتے ہیں اردو میں، قاف ایسے پڑھنی چاہیے کہ اگر جو مٹی کا گھڑا ہوگا، نوٹ مٹی کا برتن ہوگا، اس کے گلے پہ جب ہم قاف پڑھیں گے تو گھڑا جو ہے وہ ٹوٹنا چاہیے. ایسے قاف پڑھنی چاہیے. اور اردو میں صحیح ہے لیکن ہمارے یہاں یہ غلط پڑھتے ہیں. اس کے بعد کاف، تقریباً صحیح. اس کے بعد لام، ٹھیک ہے. اس کے بعد میم. اس کے بعد بولیے ہاں نون ہے. اس کے بعد ہا ہے. اور اس کے بعد یہاں فرق ہے. اردو میں پہلے واو لکھی جاتی ہے اور ہا بعد میں، لیکن عربی میں ہا پہلے ہے اور واو بعد میں. اور اس واو کو بھی آپ گول کریں اور لاسٹ پہ یا، کوئی پرابلم نہیں. صحیح. الف با تا سا جیم ہا خا دا زا را زا سین شین صاد واو فا وا عین غین فا قاف کاف قاف کاف لام میم نون ہا واو یا. یہ واو کیوں ہم نے گول کیا؟ واو تو کوئی مشکل نہیں ہے. واو کو ہم نے کیوں گول کیا؟ کچھ اندازہ ہے؟
اردو واو میں اور عربی واو میں فرق ہے. اور عربی کی خصوصیت یہ ہے، مخرج میں آپ پڑھیں گے ایک بار میں پھر بھی بتاتا ہوں. واو جب آپ پڑھتے ہیں تو کیسے پڑھتے ہیں؟ واو واو واو، اوپر والا ہونٹ الگ اور نیچے لاتے ہیں نیچے والے ہونٹ کے ساتھ اوپر کے دو دانت، ٹھیک ہے، وہ نیچے لا کے پڑھتے ہیں واو. عربی میں ایسا نہیں ہے، عربی میں یہ اس کا مخرج نہیں. عربی میں اس کا مخرج ہے، آپ کو معلوم ہے کہ ایک پھول کھلنے والا جب ہوتا ہے بڈ، فلاورنگ بڈ، بلاسمنگ بڈ، وہ گول جیسا کلی ہوتی ہے نا گول. اپنے ہونٹوں کی شکل گول بنائیے، واہ واہ، فواللہ فواللہ فواللہ، دانت الگ، دانت کا اس کا کوئی تعلق نہیں. یہ واو کا مخرج ہے اور یہ مختلف ہے، اس لیے میں نے اس میں بھی گول رکھا. اب کتنی جگہ گول رکھا؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 اور 13 حروف. 28 حروف میں سے، کیونکہ اس میں حمزہ نہیں ہے، 28 حروف میں سے ایسے ہیں جہاں کہ ہمیں خصوصی توجہ دے کر بہت پریکٹس کر کے صحیح بولنا سیکھنا پڑے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے. ٹھیک ہے، کوئی مشکل نہیں ہے نا. اب یہاں ایک چیز خیال رکھنی چاہیے کہ جو یہ آ والے نام ہیں، با تا، اس میں ان ناموں کے اندر مثال کے طور پر تا ہے، تا، ٹھیک ہے، اس میں جہاں حمزہ آخر پر ہوتا ہے یہ حمزہ لکھنے میں آتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا. کیونکہ سیدھا تا بولا جاتا ہے، حمزہ پڑھا نہیں جاتا. ایسے بولا جاتا ہے کہ جب آپ بول رہے ہیں تا تو آپ کینچی سے اپنی آواز کاٹیے، حمزہ رہ جاتا ہے، حمزہ کی طرف کوئی دھیان نہیں دینا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل صحیح، سمجھ گئے؟ آگے میں چلوں. چلیے اب دوسری جگہ پر ہم آئیں گے ایک ایک کر کے. جو آپ کو میں نے بتا دیا کیا ہے، گلا بھی آپ کو معلوم ہے کیا ہے. گلا جس پہ آپ ٹائی اپنی باندھتے ہیں، بچوں کو ٹائی باندھتے ہیں، وہی گلا ہے. اوپر والا حصہ یہ جو یہاں دکھتا ہے نا، یہ اوپر اٹھا ہوا، اس کے اوپر ایک، اس کے سیدھ میں ایک اور اس کے نیچے ایک، ابتدائی، درمیانی اور آخری. ادنا، وسط اور اقصا، آخری. اور اس کے آگے آئیں گے تو زبان کی طرف بھی نہیں جائیں گے. ابھی ہم دانتوں پر جائیں گے. دانت سمجھ لیں، کتنے دانت ہیں آپ کے منہ میں؟ آپ گن بھی سکتے ہیں آئینہ کو سامنے رکھ کے، یا اپنے دوست سے کہیں ذرا میرے دانت گنیے. آپ کی ایج پہ تقریباً بغیر گلزار صاحب کے اور میرے اور ممکن ہے کوئی اور بھی بالغ ہو چکا ہو، باقی سب نابالغ، تو ان کے 32 دانت ہوتے ہیں. کتنے دانت؟ 32 دانت. 4 دانت بہت لیٹ ظاہر ہوتے ہیں، ان کو وزڈم ٹوتھ کہتے ہیں، وزڈم ٹیتھ کہتے ہیں. 4 دانت، ورنہ 28 ہوتے ہیں. آپ میں سے اکثر کے 28 دانت ہوں گے. اگر سب کے سب رہے ہوں، اگر آپ نے ٹافیاں کھا کے وہ بھی گرا دیے ہوں تو الگ بات ہے، ورنہ 28 ہونے چاہیے. ان 28 کا کیا نام وغیرہ، کیا کمال وغیرہ ہے، دیکھیے، یاد رکھیے. 2 چیزیں یاد رکھیے، یہاں آگے میں جاؤں گا تب. پہلی بات یہ رکھیے یاد، جو نیچے والے دانت ہیں، نیچے والے دانتوں میں سامنے جو 2 دانت ہوتے ہیں، بیچ والے، یہ 2 دانت مخرج میں کام آتے ہیں. باقی کوئی دانت مخرج میں کام نہیں آتا. لیکن اوپر والے دانت جو ہیں، اوپر والے دانت تقریباً سب کے سب مخارج میں کام آتے ہیں. حرفن مخرج صحیح بولنس مز ہیرم ساری دند استعمال گژھان، مگر بٔڑمٮ۪و دندو مز صرف برونٛٹھ کنِکۍ 2 دند استعمال گژھان. یمن چھِ ونان سینٹرل انسیزرز، 9 سینٹرل انسیزرز ان کو کہتے ہیں. ثنایا سفلا، ثنایا اور ثنایا سفلا. میں نام پہلے لکھوں گا، شاید آپ اس طرح سے زیادہ اچھی طرح یاد رکھیں گے. اپنے کو محسوس کیجیے انگلی سے تو آپ کو پتہ چلے گا.
बी से जाइए एक तरफ या इधर, तो मैं सिर्फ 8 दांतों का नाम वगैरह लिखूंगा और 4 ऊपर दाईं तरफ भी उतने, नीचे भी दाईं और बाईं तरफ उतने, तो 4 से ज़रब कीजिए बराबर आ जाएगा 8 4 32। ठीक है कि नहीं? सबसे पहले ये सामने, नीचे या ऊपर, सामने वाले 2 दांत, इन दोनों को नाम रखते हैं सनाया। सनाया, सनाया किस नाम में से? सनाया, 2 दांत। ये बहुत इम्पोर्टेंट दांत है मखारिज के अंदर। ये 2 दांत बहुत अहम है, बहुत अहम। सनाया, इसकी ऊपर भी होते हैं और नीचे भी। सनाया उलिया ऊपर वाले और सनाया सुफला नीचे वाले। नीचे वाले सनाया और ऊपर वाले सनाया। इन नामों में कुछ नहीं चलेगा, कुछ और आप कहेंगे ये भी उर्दू में लिखी है, इसके लिए कोई नाम मेरे पास नहीं है। सनाया सुफला और सनाया उलिया, ऊपर वाले 2 दांत, नीचे वाले 2 दांत, इनको कहते हैं अंग्रेजी में इंसिजर्स। इंसिजर्स, इंसिजर्स मगर सेंट्रल। इंसिजर्स सेंट्रल, सेंट्रल इंसिजर, बीच वाले इंसिजर। फिर 2 और भी इनके साथ जो होते हैं इधर उधर, उनको भी इंसिजर अंग्रेजी में कहते हैं, लेकिन उनको कहते हैं लेटरल इंसिजर्स। लेटरल इंसिजर्स, और वो दूसरा दांत है, और उसका नाम है सनाए के बाद जो नाम है वो है लेटरल। लेटरल इंसिजर्स, इंसिजर्स में रहेगा इंसिजर्स। और अरबी में रुबाई, 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 एक दांत इधर उधर। ये एक ज़रब 4 4 हो गए, ये एक ज़रब 4 4 हो गए, 4 और 4 8 हो गए। ठीक है कि नहीं? साथ साथ में समझिए, याद भी रखिए। इंशाअल्लाह आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके जहन में अल्लाह ने बहुत सलाहियत रखी है। फ़र्क इतना ही है कि आपको इन सलाहियतों का इल्म नहीं, और आप समझते हैं कि मैं कोई कुछ भी नहीं। आपको हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। और जिसे को भी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, वो फिर दुनिया में कुछ नहीं कर सकता, नाकारा होकर रह जाता है। और जिसको अपना इल्म होगा मुझ में कितनी सलाहियतें हैं, वो उस तमाम सलाहियतों को इस्तेमाल में लाएगा और एक बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा, इल्मी मैदान में, बाकी मैदान में। और हमारी बदकिस्मती ये है कि हम अपने बच्चों की सलाहियतें बार आवर होने में मदद नहीं देते, सलाहियतें जाहिर होने में मदद नहीं देते। आप समझे, एक्चुअलाइजेशन नहीं करते हैं पोटेंशियलिटीज को। एक्चुअलाइज करना है, बार आवर करना है, अपने बच्चों को सिखाना है, आगे ले जाना है, ताकि वो उस मुकाम पर पहुंचेंगे जहां वो अपनी सलाहियतों को पहचानते होंगे। जब पहचानते होंगे तो उनको इस्तेमाल में लाते होंगे, जब इस्तेमाल में लाते होंगे उतना किसी भी फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा माहिर बन जाते होंगे। वरना अपना पता भी नहीं होता है मुझ में अल्लाह ने कितनी सलाहियतें रखी हुई है। आपको पता है कंप्यूटर में कितनी ताकत होती है, कितना कुछ वो महफूज कर सकता है, और उस कंप्यूटर के मुकाबले इंसान के दिमाग में मिलियंस अपॉन मिलियन सेल्स इतनी है कि एक सेल एक कंप्यूटर होता है। इतनी गुंजाइश है इंसान के अंदर, मगर ये कि इस्तेमाल नहीं होता, एक्चुअलाइज नहीं होता। तो एक्चुअलाइज न होने की वजह से क्या रह जाते हैं, उसमें बेहतरीन लफ्ज़ है उर्दू में, और वह है लकीर का फ़कीर, लकीर के फ़कीर रह जाते हैं। तो रुबाई। और तीसरी चीज़, तीसरा दांत जो होता है उसको अनियाब कहते हैं। अनियाब अंग्रेजी में कैनाइन कहते हैं, कैनाइन। इसकी खासियत ये है कि ये थोड़ा पॉइंटेड होता है, नुकीला, नोकदार होता है। प्युत आसान अच्छी कोशिश बोलने वाला एक वो प्युत आसान ये कैसे ज्यादा अगर ये नहीं प्युतल। और ये वही दांत है जो कि शेर में, कुत्ते में दांत होता है लंबा सा, उसके मुकाबले में होती है कैविटी, और उसमें वो घुसाता है और जो अपना शिकार हो उसको चीर फाड़ता है। ये खासियत है इसी एक दांत की। शेर गर्दन पकड़ के, जिसको शिकार करना है उसको पकड़ता है और गर्दन तोड़ देता है। जब गर्दन तोड़ता है
तो उसी के साथ खत्म होता है। कैनाइन, कैनाइन ये बहुत ताकतवर होता है कैनाइन। और इसे अरबी में और उर्दू में भी यही नाम रखिए, इनको हम बदलने वाले नहीं। अनिया, अनिया, सनाया, रुबाई, अनिया। ये कितने कुल हो गए? 16 4 8 12 12 हो गए ना? ये 4 ही है। हाँ? हर एक है ना 4 4, यहाँ से एक, यहाँ से एक, नीचे से एक, यहाँ से एक, 4 हो गए ना? आप समझ लें कि नहीं? अच्छी तरह से याद रखिए, अच्छी तरह से, अच्छी तरह से। एक सनाया 2 ऊपर 2 नीचे 2 और 4 बन गए, ऊपर वाले 2 नीचे वाले 2, और रुबाई 2 ऊपर 2 नीचे 2 और अनिया 2। ठीक है। और उसके बाद एक दांत, उसे कहते हैं वो 4, उसको ज़वाहिक कहते हैं। ज़वाहिक, ज़वाहिक क्यों कहते हैं? ज़वाहिक इसलिए कहते हैं कि हंसते वक्त जब आप हंसेंगे तो आपका वो दांत जाहिर होता है, वरना जाहिर नहीं होता है। सामने वाले 3 दांत जाहिर होते हैं जब कोई हंसेगा, तबस्सुम करेगा, हंसेगा नहीं बल्कि तबस्सुम करेगा तो वो वाला दांत भी जाहिर होता है, इसलिए ज़वाहिक कहते हैं बहुत सारों को। असल में एक है वाहिद ज़ाहिक या ज़ाहिकतुन, ज़ाहिक हंसने वाला दांत, हंसने वाला दांत। ठीक है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? उसके बाद आगे चलेंगे। मुझे लगता है आप शक्ल भी बना सकते हैं इसकी या नहीं? शक्ल बनाइए, ऐसे ऐसे बनाइए शक्ल, और ऐसे दांत रखिए यहाँ इस तरह, बड़े वाले दांत सनाया, इससे छोटा वाला इधर एक, और फिर जहाँ से एक कैनाइन शुरू होता है वहाँ से मोड़ शुरू होता है। आपके जो जबड़ा है उसका मोड़ शुरू होता है कैनाइन से, कैनाइन से। ठीक है कि नहीं? तो ज़ाहिक जो है ये इसके बाद आता है, ज़ाहिक। ठीक है। और उसके बाद वो जिनको अब यहाँ से शुरू होता है, जिनको हम दाढ़ें कहते हैं, दाढ़ें या डाढ़ें, दाढ़ें या दाढ़ें। अरबी में अजरास कहते हैं, अजरास, ज़िरसुन, अजरास। और उसके बाद नाजिस या नवाजिस। ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, उसके बगैर चारा नहीं है। तो मैं ये नाम पूरे के पूरे लिखता हूँ, इन्हीं के बीच में ज़बान आपकी होती है, और ज़बान जब शुरू हो जाए, ख़त्म हो जाती है, तो यहाँ उसकी जड़ होती है। इनके अलग किस्में होंगी, और यहीं से शुरू होता है आपका गला। 3 हिस्से, ये इब्तिदाई, ये दरमियानी, ये आखिरी, और ये अलजौ है। जौ, हलक, जुबान और दाई बाई, कौन सी चीजें? दांत। ठीक, 12 दांत और 20 दाढ़ें। इनको हम सीधे तौर पर दांत कहेंगे, जो हम अब तक लिखे हैं। जो इसके बाद है वो सबके सब दाढ़ें कहलाते हैं। जस्म, ein पक्ष जस्म, ये नहीं अर्म, क्या है? अर्म, ein पक्ष गए अर्म, वो तो ताएंगे दांत। ठीक है, तिमन अर्मन मस्पात मुख्तलिफ हिस्से। 4, 5 जो है, 5 के बाद इनको हम नाम देते हैं, 3 है ये, और इन 3 को हम देते हैं नाम तवाहिन। तवाहिन, तवाहिन का वाहिद है ताहिन, ताहिन या ताहिना। ताहिन का मतलब होता है पीसने वाला। जब आप कुछ खाते हैं तो इन इधर से 3, इधर से 3, नीचे से 3, नीचे से 3 के 12, इन 12 धातु से हम खाना पीसते हैं। खेन ये अच्छे टुकड़ बनावा, पीस बनावा, ये मन वन तवाहिन या ताहिना। एक वन ताहिन, ये मन 3 के 12, ये मन वन तवाहिन। और आखिर पर एक, जिसको मैंने कहा था विजडम टूथ, उसको नाजिस कहते हैं एक को, और 4 को कहते हैं नवाजिस। 6 नाजिस,
یا نواجز. نواجز جمع نواجد اور واحد ناجز. ناجز کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ نمبر 1 آخر پر ظاہر ہوتا ہے، نمبر 1، اور نمبر 2 یہ کہ یہ ناجز کا مطلب ہوتا ہے پکڑنے والا. جب یہ کسی چیز کو پکڑ لے گا پھر یہ چھوڑنے والا نہیں، جب تک نہ وہ کٹ جائے ٹوٹ جائے یا کچھ نہ کچھ تب تک یہ نہیں چھوڑے گا. لیکن یہ والا دانت آخر پر آتا ہے، اور جب یہ آخر پر ظاہر ہو جائے گا ہم کہیں گے اس شخص کی عقل مکمل ہو گئی. ورنہ عقل میں تب تک خامی ہوتی ہے سائنٹیفکلی. مخارج والے علم تجوید میں یہ بات نہیں ہے، یہ ہم فزیالوجی سے کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ اچھا بہرحال ثنایا 4، رباعی 4 کتنے ہو گئے؟ 8. انیاب 4 کتنے ہو گئے؟ 12 اور ضواحب 4 کتنے ہو گئے؟ 16 اور تواہم 12 کتنے ہو گئے؟ 28 اور نواجز 4 کتنے ہو گئے؟ 32 برابر آ گئے. کہاں گاگر منو کہاں داد منو گاگرن سوجی برابر آئے کہاں رول. ٹھیک ہے؟ میں کیا بول میں وہ نہیں کہ بونی میں دن چھوڑنے دویا اور ایک اور کوئی نہیں. صرف یہ 2 جو ہے ثنائے سفلا صرف یہ مخرج میں کام آتے ہیں. لیکن اوپر والے جو ہے ان میں یہ ڈھاڑے وغیرہ بھی کام آتے ہیں. اور یہ حصہ جو ہے اس حصے میں جو آپ کی زبان ہے، آپ کی زبان کا کروٹ جسے کہتے ہیں، کروٹ لگ کے واد ادا کرتی ہے. اور جب آپ یہ لگاتے نہیں یا غلط جگہ لگاتے ہیں آپ کہتے ہیں ولزوالی ولزوالی، یعنی کروٹ کا کوئی استعمال ہی نہیں کرتے ہیں اور ڈاڑو کے ساتھ لگاتے نہیں، اس لیے حرف غلط بولا جاتا ہے. تو جو گوبری سمجھ جوان ساری کوئی بہترین کام یہ سشی ہے تجوید ہیچھو قرآن سے ہی بات آج برابر چھن بیس ثوابش کو مکہ. بگر تم تو سارنی مبارک بات قبل اس کے بڑھ کر ازیک وائنڈ اپ بدیم سارنی تو مبارک بات. اللہ تعالیٰ کریو تو منتخب یہ میں درس خاطر تمیک مطلب تو چھو وقت بڑھ ساری اور صرف یوتی کہ تو گژھِ تگُن محنت کرت نتیجہ وات. یہ بہت خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے کہ آدمی صحیح قرآن پڑھے تبھی اس کو پورے ایک حرف کے 10 ثواب ملیں گے، ورنہ نہیں ملیں گے. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اگر صحیح نہیں بولے گا گناہ گار ہو جائے گا. کیا ہے قرآن اندر سے چیز آگو تحریف معنوی کرو بیا گو تحریف لفظی کرو. تحریف لفظی اس کو غلط پڑھو. دال چ جائے زال پڑھو یا زال چ جائے دال پڑھو، تے چ جائے تو پڑھو، زے چ جائے وا پڑھو یا واد پڑھو، گو غلط حرف پڑھو. یہ گو تحریف لفظی. قرآن میں تحریف کرنے برابر چھُنہٕ گناہ کٕہٕنۍ. باقی کس یروی ناو یت کرو تات کرو تو کروس، مگر قرآن یس یروی ناو کری اللہ تعالیٰ رچھن دس انسانس کہ تم سندس پانس ست یروی ناو. لہذا خوش قسمتی تہذ کہ تہ آو موقع یت پروگرامس اندر حصہ ننک ات تلجو زیادہ کھت زیادہ فائدہ تاکہ یم سات یہ نیرو قرآن ٲسِو پران صحیح. بہ ون یہ کہ مے چھ وچھمٕتۍ کم چھ وچھمٕتۍ ییٚلہِ تِم پران چھ قرآن یم عرب چھ تم چھ پرٛاژو تٔلۍ اسان پرٛاژو ژوٗرِ اسان کی کیٛاہ چھ پران تترا فکر گناہ گار گژھان. بہتر چھ تیُتھ قرآن نہٕ پرنٕے، تیُتھ قرآن چھ بہتر پرن. ٹھیک ہے سر، میرے خیال میں ٹائم ختم ہو گیا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.